حدیث پاک بخاری شریف جلد نمبر 1 باب توحید. اللہ اکبر، میں حیران رہتا ہوں. آپ یہ باب پڑھتے، باب کا نام بھی پڑھ لیجئے نا، باب توحید. بخاری لائیں باب توحید، اور اس میں حدیثیں کیسی ہیں ہمارے مسلک کی، یعنی ہمارے عقیدے کے مطابق. ایسی ایسی حدیثیں ہم حیران رہ جائیں. پتہ نہیں، میں سوچتا ہوں کیا حکمت ہے امام بخاری کی کہ توحید، مقصد میرا تو دل یہ کہتا ہے کہ توحید یہی ہے، اصل توحید یہی ہے، ہمارا عقیدہ ہی ہے میرے دوستوں. ورنہ باب توحید لکھ رہے ہیں تو توحید والا تو سمجھے گا نہیں باب پڑھ کے کہ یہ حدیثیں بھی ہوں گی. وہ حدیث کیا ہے؟ اور مسلم شریف باب الایمان، بخاری میں 7437 اور دوسری حدیث 7001 یہ حدیث سنیے گا. اس لیے کوٹ کی کہ لوگوں کو مغالطہ نہ ہو کہ اللہ والے کیا شفاعت کریں گے. مستند، اور یہ حدیث نہیں ہے، یہ حدیث قدسی ہے جس کو اللہ نے رسول اللہ سے فرمایا اور رسول اللہ کی زبان سے اللہ کی بات نکلی، اللہ کا کلام نکلا. اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی. وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ روز قیامت اللہ والوں، اللہ کے ولی، مثال ایک ولی تو بہت ہوں گے نا، اللہ کے ولی کو حکم ہوگا، جائیے، کھل گیا دروازہ جنت کا، جنت کا دروازہ کھلا ہے، اور اللہ کے ولی کو سامنے حکم، سیدھے جائیے اللہ کے ولی سے. اللہ کے ولی اب سیدھے جائیے اپنے ٹھکانے پر، آپ کی منزل ہے اندر، اور اندر بہار ہی بہار ہے، دیکھ رہا باہر، اللہ کا ولی باہر دیکھ رہا ہے، اندر بہار ہی بہاریں ہیں. کون ہوگا اللہ ایسے وقت کو چھوڑے گا، بھاگے گا اندر کہ کسی طرح بس پہنچ جاؤں اندر، پھر تو نکلنا نہیں ہے نا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، سننا غور سے، حدیث بڑی زبردست ہے سمجھنے کے لیے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، تم کیا سمجھو گے اللہ کا ولی چلا جائے گا؟ تم سمجھو، سرکار نے فرمایا صحابہ کو، اگر تمہارا کوئی مال غصب کر لے، آج 1 روپیہ بھی کسی کا لے لے، $1 تو چھوڑتا نہیں ہے، مکان کوئی غصب کر لے، آپ کا حق سلب کر لے کوئی، کتنا چلاتے ہو تم؟ چلاؤ گے نہیں چلاؤ گے یار، ہیں؟ ارے تمہارے پیسے کوئی لے لے، $50,000-60,000 یا کوئی ایسے ڈالر یا کچھ ایسی رقم، یا سونا چاندی یا کوئی بھی مال جائیداد یا کوئی، تو کیسا تڑپتے ہو آپ؟ کورٹ تک چلے جاتے ہو، بھائی کو نہیں دیکھتا، خون کو نہیں دیکھتا، اپنے حق کے لیے لڑتے ہو نا. کس طرح لڑتے ہو دنیا میں؟ یہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، تم اپنے حق کے لیے دنیا میں کس قدر لڑتے ہو. بال کھینچ لیتے بظاہر مثال کہ ایسے کرتے ہو کہ اس کا بس چلے تو تم سے چھین لو کہ ہمارا حق دے. سرکار صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بالکل. بولے تم کیا لڑتے ہوگے اپنے حق کے لیے؟ تم اپنے حق کے لیے کیا لڑتے ہوگے جب وہ اللہ کا ولی اس وقت لڑے گا، اللہ کی بارگاہ اقدس میں کہے گا میں نہیں جاتا یا اللہ، میں نہیں جاتا. اللہ فرمائے گا کیوں؟ بولے جب تک میرے چاہنے والے جہنم کے اندر ہیں، میں ان کو لے کر نہیں جاتا، میں نہیں جاتا. اللہ اکبر. حدیث بتا دی میں نے، کوٹ کیا، اس لیے میں نے کوٹ کیا نا کہ لگے کہ کیا بات ایسا ہو سکتا ہے. وہ تو اللہ کی بارگاہ اقدس ہے، زبانیں بھی نہ چلے لیکن حجت ہے. اللہ بندے، جب بچہ حجت کر رہا ہے ماں باپ کے لیے تو اللہ کا ولی تو کرے گا. کیوں کرے گا؟ کہ تم نے نسبت لے لی نا. اب تم نے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا کسی اللہ کے ولی کا یا کسی رہبر کا یا کسی مرشد کا. اسی لیے کہتے ہیں کہ آج ہاتھ تھامو، آج نسبت بناؤ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ، کسی بھی کامل ولی کے ساتھ. انشاءاللہ کل قیامت میں کام آئے گی. یہ حدیث ہے، یہ حدیث دلیل ہے، سنیے گا، حجت ہے. اب وہ اللہ فرمائے گا کیا چاہتا ہے؟ بولے جب تک وہ بندے جو جہنم میں ہیں یہ میرے ساتھی تھے، یا اللہ میرے پیار کرنے والے تھے، میری محبت کرنے والے تھے، میرے ساتھ چلنے والے تھے، میرے پیچھے نماز پڑھنے والے تھے. اگر کچھ غلطیاں ہیں ان کی ہوں گی، ظاہر ہے جس کی پاداش میں وہ جہنم میں چلے گئے، لیکن میں تو ان کے بغیر نہیں جا سکتا نا. دنیا میں نے وعدہ کیا تھا، دیکھ تو نے میرے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے تو اب آخرت کے اندر میں تیرے کو ضرور پکڑوں گا، چھوڑوں گا نہیں. اللہ فرمائے گا، دیکھ اللہ فرمائے گا جاؤ، اذهبوا جاؤ ان کو لے کر آؤ جن کو تم جانتے ہو. اللہ کا ولی، اور فرمایا کیا؟ جاؤ ان کو لے کر آؤ. کس طرح؟ مسقالہ دینار. 1 دینار کتنا بڑا ہوتا ہے؟ 1 دینار کے برابر بھی جس کا ایمان ہے ان جہنمیوں میں جو گئے ہیں، 1 دینار دل کے اندر 1 دینار کے برابر ایمان ہے، اس کو لا کر جنت میں ڈال دو. جاؤ تمہاری شفاعت اور سفارش منظور. یہاں یہ فرمایا 1 دینار. اور اب آپ اندازہ کیجیے جہنم میں جو بندہ جائے گا اس کا حشر کیا ہوگا. ہاں دیکھیں اب کیا کلام کیا مفسروں نے، المفسرین کام کیا. اللہ فرمائے گا جہنم کو، یہ جہنم یاد رکھنا جس کے دل میں ایمان ہے نا ذرہ برابر بھی، خبردار اس کے چہرے کو نہ جلانا، پاؤں اور گھٹنے تک رہنا. کسی کے پاؤں جلیں گے، کسی کے گھٹنے تک جلے گا، بس چہرہ نہ جلانا. اسی لیے کہ کل میں جب شفاعت کا اندیا دوں گا تو یہ میرے ولی اور میرے یہ عالم اور یہ فاضل اور میرے سرکار، میرے محبوب
میرا محبوب کیسے پہچانے گا ان کے چہروں کو؟ اس لیے چہرہ نہ جلانا، تو چہرہ کسی کا نہیں جلے گا۔ وہ اللہ کا ولی پکڑ پکڑ کے، جن کے دل میں 1 دینار برابر ایمان ہوگا، پکڑ پکڑ کے جنت میں، پکڑ پکڑ کے جنت میں۔ اب وہ جب لا رہا ہوگا بہت سارے لوگوں کو، تو اب دل میں ملول ہوگا، یار یہ تو بہت سارے رہ گئے جو میری طرف دیکھ رہے تھے جنت میں، ہے نا؟ ایسے تھوڑی ہے کہ 1 دینار والے بھی ہوں گے، آدھے دینار والے، چھوٹے ایمان والے بھی ہیں، تو ہے نا؟ آئے ہے، اب وہ دل میں خیال ہوگا، اللہ فرمایا جلدی لے جانا، اب کیا کر رہا ہے؟ بولے یا اللہ وہ جو میرا چہرہ دیکھ رہے تھے وہ بھی تو میرے ساتھی ہیں۔ اللہ فرمائے گا اذهبوا، فرمایا یخرجون ما دعوا، جا جس کو تو جانتا ہے اس کو پکڑ کے آدھا جس کے دینار کے برابر بھی جس کا ایمان ہے اس کو بھی نکال لا۔ اللہ اکبر۔ پھر تیسری دفعہ آئے گا تو پھر وہ کچھ رہ گئے۔ اب بھائی اللہ والوں کے محفل میں اچھے برے سبھی ہوتے ہیں نا یار، ہیں؟ ایک پیٹی کے اندر سیب ہو تو جس میں چھوٹے بھی بڑے بھی بڑے بھی تو تھوڑی بڑے بڑے نکال لے گا، اب وہ تو اللہ والا ہے نا، میں نے کہا نا وعدہ ہے اللہ والے کا، یہاں وہ سوچ کر گیا ہے، اور یہ انڈیا ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا سب کے لیے 70,000 ایسے تو نہیں۔ تو وہ جا کر تیسری دفعہ جائے گا اور تمام کو نکال کر لے کر آ جائے گا، تمام کو نکال کر، جتنے بھی اپنے مقصد اس میں جملہ آپ سماعت کر لیجئے کہ ایسا نہیں ہو تو آپ سوچیں گے یہ سب کو نکال رہا ہے۔ فرمایا ہے یخرجون ما عرفوا، اس کی پوری تشریح کی مفسروں نے کہ اللہ فرما رہا ہے جس کو تو پہچانتا ہے، جانتا ہے۔ اب جانتا پہچانتا کیسا ہوگا؟ آپ سب بیٹھے ہو، کسی نے مجھے سلام کیا، کسی نے محبت کی، ایک مثال دیتا ہوں، نعوذ باللہ میں کوئی اس قابل نہیں، ہاتھ ملایا، حضرت کیسے ہیں، آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ میرے ساتھ آئیے نا، پانی پیجیے نا، کھانا۔ اب وہ تو مخصوص ہو گیا نا آپ میں، او ہو یار اس کو تو میں جانتا ہوں، اس نے دعوت بھی دی ہے، اس نے محبت، سمجھ گئے آپ؟ یہ مفسرین فرماتے ہیں معرفو کے تحت کہ تم نے اگر کسی اللہ والے سے نسبت قائم کر لی، اب ایسا مرید بنا یا نسبت پائی یا اپنا ایسا استاد بنایا کہ جسے ایک دفعہ تو ملے، پھر پتہ چلا کہ 50-25 برس تک ملے ہی نہیں، 100 برس بعد تک ملے، کہہ رہے ہیں میں تو ان کا ہی ہوں۔ بھائی ملنے تو جا، کہیں جا، اللہ کا کرم ہے آپ اور میں ہندوستان پاکستان والے زیادہ تر بیٹھے ہیں، ہم پاکستان، میں جاتا ہوں پاکستان، میں داتا صاحب کے بغیر ملے آتا ہی نہیں، میں تڑپتا ہوں، خدا نہ خواستہ کبھی ملاقات، حاضری ضرور، چاہے 2 دن 3 دن 1 دن 1 گھنٹے کے لیے بھی نہیں۔ بھائی اتنی دور سے آیا ہوں، یہاں کیا رکھا ہے، اس کے پاس جا رہا ہوں تو اس کے شہر میں، تم میں سے انڈیا والے کون ایسا جو غریب نواز کے در پہ نہ جاتا ہوں؟ ہے کہ نہیں؟ بولو نا یار، تب کوئی مجبوری میں ہو اور بات ہے، لیکن تڑپ کیسی ہے؟ میں انڈیا گیا ہوں، غریب نواز تو پہلے جو بھائی ماموں کے گھر چلا جا، فلانا چلا جا، جلندر چلا جا، فلانا، اور نہیں پہلے اجمیر شریف۔ یہ محبت، یہ دیکھو یہ فائدہ دے رہی ہے معرفو، اس کی تشریح کی ہے۔ اگر تم اس تمنا کے ساتھ جاؤ ہندوستان اور تم سوچو کہ میں جب ہوں خواجہ غریب نواز کے پاس سلامی دینے جا رہا ہوں، خدا گواہ ہے تم وہاں جا کے کہ السلام علیکم یا غریب نواز، تو پہچان ہو گئی نا یار۔ کیا غریب نواز نہیں جانتے کہ تو 700-1000 میل سے چل کر امریکہ سے یہاں آیا، لیکن تیرے دل میں تڑپ تھی کہ میں غریب نواز پہ جاؤں گا؟ کیا داتا صاحب کو نہیں پتا؟ کیا غوث اعظم پیران پیر کو نہیں پتا کہ میرا بندہ آ رہا ہے؟ آپ سمجھے میری بات کو؟ جملہ مقصد کیا ہے کہ امید رکھو، تم نے ہاتھ دے دیا اور اپنی پہچان بھی کراتے رہے، ملاقات کرتے رہے، ہوتی ہے نا آپس میں جانا آنا، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ تمہیں نہیں بھولے گا۔ معرفو یہی ہے، جا تیرا پہچان، جو جس کو بھی پہچانتا ہے جانتا ہے اس کو پکڑ کے لا۔ اب جس کو جانتا نہیں اس کو تو نہیں ہاتھ لگا سکتا نا۔ آپ میری بات سمجھ لیں، شفاعت میں تو مختلف کرائٹیریا ہیں، کوئی کیا کرے گا، کوئی رشتہ دار حاجی۔ اس کا مقصد یہ کہ صرف وہ جو نسبت والا ہے وہ اپنے بندے پکڑ کے رتی برابر بھی جس کے دل میں ہوگا مثقال ذرۃ، ذرے برابر بھی جس کے اندر وہ ہوگا ایمان کی حلاوت، وہ نسبت جس کی کا پاس آپ کے پاس ہے، ولی کی ایک نہیں ہزاروں ولی ہیں آپ کے سامنے، وہ اپنے اپنے بندوں کو نکال لائیں گے جہنم سے۔ میرے دوستو اب آپ اندازہ کیجئے میری نسبت غوث پاک سے ہے۔ میں یہاں سے پکارتا ہوں کہ میں نے دیا ہے ہاتھوں میں غوث کے اپنا ہاتھ، میں نے دیا ہے غوث کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ۔ اب اس کی نسبت جو میں کہہ رہا ہوں، یہ شعر جس نے بھی کہا، اس کی مقصد غوث اعظم، غریب نواز، جو بھی آپ کی جس سے نسبت ہے نا، وہ آپ کامل رکھیں اس بات پر کہ میں نے دیا ہے خواجہ کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ یہ حدیث قدسی پڑھی میں نے۔